بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو ایک اچھا سیشن آپ کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اسٹیل سیکٹر نے، فوڈ سیکٹر نے آپ کو پروفٹ ٹیکنگ کا موقع دیا، اس کے بعد بائنگ اپرچونٹی بھی بہت ساری کریٹ ہوئی۔ اصل میں رات سے ہی میسج آنے شروع ہو گئے تھے بھائیوں کے، جو ایک ایران کی اور امریکہ کی جو چل رہی تھی، ایک جیو پولیٹیکل ٹینشن چل رہی تھی، اس کو لے کے کافی بھائیوں کے رات کو بھی میسج آئے کہ کیا بنے گا، صبح انڈیکس کی اوپننگ کیسے ہوگی، صبح انڈیکس پوائنٹ لوز کرے گا، کتنے پوائنٹ لوز کرے گا۔ تو آج صبح جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ نیگیٹو اوپننگ تھی 364 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے صبح کے ٹائم میں لو لگایا تھا 1,82,811 کا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 1600 پوائنٹ لوز کیے تھے، جو بعد میں انڈیکس نے ریکور بھی کر لیے۔ وہ 1600 پوائنٹ ریکور کرنے کے بعد انڈیکس نے جو ہائی لگایا تھا وہ 1,84,439 کا تھا، جدھر انڈیکس نے صرف 30 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد سارا دن ملی جلی خبریں چل رہی تھیں، جس میں ایک تو ٹرمپ صاحب کو ہر تیسرے دن کیڑا تنگ کرتا ہے۔ اس کے بعد سارا دن یہ ٹینشن قائم رہی، کبھی ٹرمپ صاحب کہتے تھے جی کہ ہم ایران کے خلاف مختلف آپشنز پہ غور کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ان کا کہنا تھا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں ایران کے، ان کے ساتھ رابطے میں ہے وہ۔ اس کے بعد تھوڑی سی پازیٹیو خبر کہہ لیں یا امید کی تھوڑی سی کرن کہہ لیں، وہ یہ بھی تھی کہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں جی کہ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے اور ملاقات کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے، تو یہ تھوڑی سی پازیٹیو تھی۔ تو ایسا نہیں تھا کہ ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے یا ابھی کوئی ٹھاٹھو ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایرانی وزارت خارجہ سے بھی جو ہے وہ بیان آیا تھا ایک کہ امریکی ایلچی کے ساتھ کمیونیکیشن چینل کھلے ہیں، یعنی کہ ایران چاہتا ہے کہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے بات کی جائے، تو یہ ایک تھوڑی سی پازیٹیو چیز تھی۔ لیکن ہمارا انڈیکس چونکہ اوور باٹ کے آس پاس موو کر رہا تھا، اس لیے یہ پازیٹیو نیوز ہمارے انڈیکس کو نظر نہیں آئی، اور کلوزنگ پہ دیکھیں تو انڈیکس نے 2025 پوائنٹ لوز کی اور 1,82,384 پہ کلوزنگ دی۔ والیوم اگر دیکھیں تو 418 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں۔ اچھا، آج کے دن میں ایک اچھی چیز جو مجھے نظر آئی وہ یہ ہے کہ ہمارے انڈیکس نے کریکشن لینی ہی تھی، آج لے، کل لے، پرسوں لے، اس نے تھوڑے بہت پول بیک اس میں آنا ہی تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ وہ پول بیک کہہ لیں، تھوڑی سی کریکشن کہہ لیں، ہیلدی کریکشن اس کو کہہ لیں، وہ اس ٹائم پہ آئی جب ایران اور امریکہ کے ایسے جو ہیں وہ بات چیت چل رہی ہے، یا جو ایک جیو پولیٹیکل ٹینشن چل رہی ہے، اس کو لے کے وہ ہمارے انڈیکس نے پوائنٹ لوز کیے یا کریکشن لی۔ دیکھیں، اگر اس چیز کے بغیر ہی ہمارا انڈیکس پل بیک لے لیتا، 2,000 3,000 پوائنٹ لوز کر لیتا، اس کے بعد یہ سچویشن چلتی تو اور ایکسٹرا 3,000 2,000 2,500 پوائنٹ اور بھی ایکسٹرا ہمارے انڈیکس نے لوز کر دینے تھے۔ اس میں یہ چیز پازیٹیو رہی آج کے، چلے ہماری کریکشن بھی ہوگی، جو کہ ایک ہیلدی کریکشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، پل بیک کہہ سکتے ہیں، اور جو ہوئی وہ اس تناظر میں ہوئی جو امریکہ اور ایران کی یہ ٹسل چل رہی تھی۔ آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو ایف ایف ایل میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے تقریباً 65 ملین کے، اس کے بعد WTL، ہاسکول، بینک آف پنجاب، لاٹ کیم، PASL، PTC، کے الیکٹرک، لارڈز اور PIBTL۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں ایف ایف ایل کو دیکھ کے، لارڈز کو دیکھ کے یاد آیا کہ دونوں کے آج ہم نے ڈے ٹریڈ کے لیے سگنل دیے تھے۔ پریمیم گروپ میں صبح لارڈز کے ڈے ٹریڈ کے لیے ٹیکنیکل سگنل دیے تھے، اس کی سپورٹ لیول تھی وہ بتایا تھا 19 روپے 30 پیسے کا، اور کرنٹ مارکیٹ پرائس پہ بھی بولا تھا کہ آپ اس کو سپورٹ پہ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ریزسٹنس لیول تھا اس کا وہ بولا تھا 21 روپے 40 پیسے کا اور 23 روپے 50 پیسے کا۔ لیکن جیو پولیٹیکل ٹینشن کو دیکھتے ہوئے، ایران اور امریکہ کی جو ٹسل چل رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے، ہم نے سوچا کہ اپنے بھائیوں کا کیپٹل ایک تو سکیور کیا جائے، اور دوسرے نمبر پہ 19 روپے 30 پیسے سے لے کے 20 روپے 40 پیسے تک تقریباً 5% کا گین بنتا تھا۔ تو میرے خیال سے اسٹاک مارکیٹ میں 5% کا گین ایک ٹریڈ میں اور ڈے ٹریڈ میں کافی ہوتا ہے، اس لیے بھائیوں کو بولا تھا کہ آپ 20 روپے 40 پیسے کا جو لیول ہے اس کو پہلا ریزسٹنس کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ایف ایف ایل کے ٹیکنیکل سگنل دیے تھے ڈے ٹریڈ کے لیے، اس میں جو سپورٹ لیول تھا وہ 22 روپے 5 پیسے کا اور 21 روپے 55 پیسے کا۔ اس کے بعد جو پہلا ریزسٹنس لیول تھا اس کا 22 روپے 95 پیسے کا، الحمدللہ اس کو اس نے اچیو کیا۔ جتنے بھی بھائیوں نے رات کو میسج کیے تھے یا ڈے ٹائم میں میسج کیے، اپنے سٹاک کے بارے میں کسی نے مشورہ مانگا، یا پھر صبح جو وائس میسج کیا تھا اپنے پریمیم گروپ میں، اس میں یہی بولا تھا کہ پروفٹ ٹیکنگ کی طرف رہیں، آپ کے پاس یہاں پہ کچھ کیش ہونا ضروری ہے اور کچھ ہولڈنگ ہونی ضروری ہے۔ دیکھیں، کیش آپ کے پاس ہوگی تو ٹریڈ کہیں پہ بھی مل جاتی ہے، اور یہ پچھلے 3 4 سیشن سے میں آپ کو بول رہا ہوں۔ آپ کے پاس کیش ہوگی، سیمیٹری آپ 16 روپے پہ بھی بائی کر سکتے ہیں، 18 روپے کا بھی پکڑ سکتے ہیں۔ اگر کیش نہیں ہوگی، سیمیٹری 3 روپے کا بھی مل رہا ہوگا، آپ کے پاس کیش ہی نہیں ہوگی، تو آپ نے بائی کیا کرنا ہے؟ اور آج دن میں جو 2 ٹریڈ لی تھیں وہ بھی یہی چیز سامنے رکھ کے لی تھیں کہ ہم نے ایسی چیز میں گھسنا ہے، اس چیز میں سگنل دینے اپنے بھائیوں کو جہاں پہ وہ سٹک نہ ہو، ان کا کیپٹل سٹک نہ ہو۔
اور ڈے ٹریڈ اگر لیتے ہیں آپ ایسی سچویشن میں 3 4 5% کے ساتھ ایگزٹ کر جاتے ہیں تو میرے خیال سے یہ سب سے اچھی اسٹریٹجی ہے۔ تو سوئنگ سگنل کے لیے یا ڈے ٹریڈ کے لیے آپ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو 161 کمپنیاں آج ایڈوانس رہیں، 284 ڈکلائنر رہیں، 117 ان چینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 5,01,000 ویلیو اگر دیکھیں تو 48 ارب 23 کروڑ اور والیوم رہے 1,058 ملین کے۔ سیکٹر وائز پوزیشن اگر دیکھیں تو کمرشل بینکس نے سب سے زیادہ پوائنٹ آج لوز کیے، 573 پوائنٹ۔ اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں رہیں پوائنٹ لوزر میں، انویسٹمنٹ بینک، سیمنٹ سیکٹر، فرٹیلائزر، ٹیکنالوجی، پاور جنریشن، آٹو موبائل، انشورنس، فارماسیوٹیکل، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، مسلینیس، ریفائنری، پراپرٹی، آٹو موبائل یعنی کہ آٹو موبائل اسمبلر اور پارٹس دونوں نیگیٹو سائڈ پہ۔ فرسٹ میں دیکھیں تو صرف ٹیکسٹائل ہے جس نے 47 پوائنٹ ایڈ کیے۔ سٹاک وائز پوزیشن اگر دیکھیں تو پی ٹی سی نے تھوڑے سے پوائنٹ ایڈ کیے اور این ایم ایل نے۔ این ایم ایل آپ کو پتا ہے کہ جیکو لانچ ہونے کی وجہ سے آج اس میں موو دیکھی گئی، 2 دفعہ ہم اس کے سگنل دے چکے ہیں جو کہ ٹارگٹ کو الحمدللہ اس نے اچیو کیا۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو سسٹم نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، اس کے بعد یو بی ایل، ایم ای بی ایل، اینگرو، ایف ایف سی، لک، ہپکو، ساری چیزوں پہ روشنی ہم نے ڈال دی۔ آخر میں جو سوال بچتا ہے وہ یہ ہے، جو کہ بھائیوں کا بھی ایک ہی کوسچن ہے کہ اگوں ہونا کی یہ اب آگے کیا ہوگا یہ بتائیں۔ دیکھیں آج تیسرا سیشن تھا، انڈیکس کی جو کلوزنگ ہے وہ مائنس میں آ رہی ہے۔ اگر ان تینوں سیشن کو انکلوڈ کریں، سوموار کو، جمعے کو، جمعرات کو، تو انڈیکس تقریباً 4,133 پوائنٹ کی کریکشن آلموسٹ لے چکا ہے۔ اس کو آپ کریکشن کہہ لیں، اس کو آپ ہیلدی پل بیک کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یہ آنا ہی تھا کیونکہ ہمارا انڈیکس جو ہے وہ آلریڈی اوور باٹ کے پاس موو کر رہا تھا۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو ابھی بھی ہمارا انڈیکس تمام جو اس کے پاس موونگ ایوریج ہیں ان کے اوپر موو کر رہا ہے، اور ساتھ میں دیکھیں تو اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی بلش ہے ابھی۔ اس کے بعد دیکھیں تو ہمارا انڈیکس جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے چلا گیا تھا اپر بلنجر بینڈ کے پاس، اور وہاں سے تھوڑا سا پل بیک آنا یہ ایک نارمل چیز ہے۔ اس کے بعد آر ایس آئی کی اگر بات کریں تو وہ بھی 88 سے 89 سے تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو کے 69 پہ موو کر رہی ہے۔ سپورٹ کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس نیچے سپورٹ 1,80,300، 1,80,500 کا یہ جو زون ہے 200 پوائنٹ کا، یہاں پہ پہلی سپورٹ آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ دوسری سپورٹ انڈیکس کے پاس 1,76,700 سے 1,75,700 کے درمیان میں، اور ڈے کے چارٹ کے اوپر انڈیکس کے پاس جو ریزسٹنس ہے وہ تقریباً 1,84,000، 1,84,500 اور اس کے اوپر 1,87,000 کی۔ تو اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ انڈیکس اگر آپ کو 1,81,000، 1,80,000 یا 1,76,000 تک کا جو زون ہے یہ دکھاتا ہے تو وہاں پہ بائنگ آن ڈپ کی جو ہے اسٹریٹجی وہ رہ سکتی ہے۔ اس کے بعد 15 منٹ کے چارٹ کے اوپر دیکھیں تو جتنی بھی کی موونگ ایوریج ہیں انڈیکس کے پاس ان سے نیچے آپ کا کے ایس سی 100 انڈیکس موو کر رہا ہے۔ آر ایس آئی کی اگر بات کریں تو وہ اوور سولڈ کے پاس ہے، یعنی کہ 31.91 کے پاس۔ انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو یہاں پہ انڈیکس کے پاس نیچے سپورٹ موجود ہے 1,82,100 کی، اور اس کے بعد 1,80,800 سے لے کے 1,80,500 تک۔ ریزسٹنس کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس 1,83,700، 1,84,500 اور اس کے بعد 1,86,000 کی۔ اس کے بعد فی پی لی پی بھی دیکھیں تو یہ بھی دوسری اچھی چیز ہے۔ ایک اچھی چیز تو یہ ہے کہ انڈیکس میں کریکشن آ گئی، جو 4,000 پوائنٹ 4100 پوائنٹ انڈیکس نے کریکشن لی، وہ بھی ایک اچھا سائن ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو آج انڈیویجولز نے بیچا کیونکہ ٹینشن تھی، انڈیویجولز کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں آگے کون سا سینیریو چلنا ہے، کیا سین چلنا ہے آگے۔ اس کو آپ پروفٹ ٹیکنگ ان کی کہہ لیں یا پینک سیلنگ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن اچھا کیا انہوں نے بیچ دیا۔ ان کے علاوہ بینکس نے سیل کیا تقریباً 1 ملین کا، بروکر کی بائنگ ہے 0.03 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ ہے $3 ملین کی۔ فارن کارپوریٹس نے تھوڑا سا سیل کیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے ہولڈ کیا، 0.09 کی سیلنگ، کوئی سیلنگ نہیں ہوتی۔ انڈیویجولز کی سیلنگ سب سے زیادہ ہے تقریباً 5 ملین کی، انشورنس کمپنیوں نے بائی کیا 0.15 کا، میوچل فنڈ آپ کہہ سکتے ہیں ہولڈنگ پہ ہے۔ اس کے بعد ادر آرگنائزیشن نے بائی کیا 0.67 کا، اور اوورسیز پاکستانی نے بائی کیا 2.66 ملین کا۔ اس کے بعد کمپنیز پہ آ جائیں تو کمپنیز نے اکراس دا بورڈ تمام ہی سیکٹر میں بائنگ کی سوائے آل ادر سیکٹر کے۔ آل ادر سیکٹر میں اس نے تقریباً 1.5 ملین کا سیل کیا، اور سب سے زیادہ انہوں نے بائی کیا ہے $2 ملین کا ٹیکنالوجی سیکٹر میں۔ ٹیکنالوجی سیکٹر کا، فوڈ سیکٹر کا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ دونوں جو سیکٹر ہیں وہ سٹل اٹریکٹیو ہیں، اور آج دیکھیں 2 ملین کا پھر کمپنیز نے بائی کیا۔ اس کے بعد 1 ملین کا کمپنیز نے تقریباً اٹھایا ہے آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو۔ اس کے بعد ان کی ایک جیسی بائنگ ہے تقریباً کمرشل بینکس میں اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں تقریباً 0.40 ملین کی۔
تھوڑا سا انہوں نے بائی کیا سیمنٹ سیکٹر کو، تھوڑا سا فوڈ سیکٹر کو، تھوڑا سا فرٹیلائزر سیکٹر کو، تھوڑا سا پاور جنریشن کو، اور تھوڑا سا ٹیکسٹائل کو۔ انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجول نے اکراس دا بورڈ سیلنگ ہی کی ہے، سوائے آل ادر سیکٹر کے اور سیمنٹ سیکٹر کے۔ سب سے زیادہ انہوں نے بیچا ہے کمرشل بینکس کو، اور کمرشل بینکس کافی دیر سے جو ہے وہ پیچھے انڈیویجولز لگے ہوئے تھے اس کو بائی کرنے پہ۔ آج انہوں نے 2 ملین کا کمرشل بینکس کو سیل کر دیا۔ اس کے بعد 1.13 کا انہوں نے سیل کیا ہے فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو، 0.85 کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو، 0.59 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، 1.33 ملین کا انہوں نے سیل کیا ہے ٹیکسٹائل کو۔ تو ٹیکسٹائل میں چونکہ این ایم ایل ہی آج چلتا ہوا نظر آ رہا تھا تو امید ہے کہ این ایم ایل کو انہوں نے سیل کیا۔ فارن انویسٹر میں اگر دیکھیں تو فارن انویسٹر میں انڈیویجولز نے یعنی کہ فارن انڈیویجولز نے سب سے زیادہ بائی کیا آل ادر سیکٹر میں 2 ملین کا، پھر انہوں نے کمرشل بینکس کو اٹھایا 1.44 ملین کا، اس کے بعد 0.76 کا فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو، 0.16 کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو، 0.31 کا ٹیکسٹائل سیکٹر کو۔ تو نیکسٹ جو بھی سچویشن ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے امریکہ کے اوپر۔ اگر تو امریکہ کے اور ایران کی چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں، ٹیبل ٹاک ہو جاتی ہے، کچھ مذاکرات ان کے ہوتے ہیں، نیو رجیم لے کے آنا چاہتا ہے امریکہ، اگر اس کی طرف راہیں ہموار ہوتی ہیں تو یہ چیز یہیں رک جائے گی اور ایک پازیٹیو ٹریگر کنسیڈر کیا جائے گا۔ ویسے دیکھا جائے تو ایران کے معاملات میں کچھ پاکستان کا بہت زیادہ لینا دینا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارا ہمسایہ اسلامی ملک ہے اور یہاں پہ اگر آ کے اسرائیل یا امریکہ بیٹھتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ آلریڈی انڈیا کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ہماری ویسے ہی ٹسل چل رہی ہے، ان کے ساتھ ہمارے ویسے ہی توپوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اگر ایران میں بھی آ کے کوئی اسرائیل کا حمایتی یا امریکہ بیٹھ جائے گا تو وہ پاکستان کے لیے بھی ایک جو ہے وہ ٹھیک چیز نہیں ہوگی۔ تو اگر ان کی یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں ایران اور امریکہ کی تو پھر جو کریکشن تھی وہ تو آلموسٹ آپ کا انڈیکس لے چکا۔ اس کے بعد انڈیویجولز 5 ملین کا بیچ چکا، انشورنس کمپنیوں نے بائی کرنا ہے کیونکہ وہ پچھلے سال سیل کر چکی ہیں، میوچل فنڈ نے ابھی ابھی بائی کیا ہے تو وہ اتنی جلدی سیلنگ پہ آئے گا نہیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھیں تو چیزیں جو آگے وہ فیوچر برائٹ ہی نظر آتا ہے۔ تو جیسا کہ پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر بہت بڑی کوئی بیڈ نیوز نہیں آتی تو پھر ٹھیک ہے، آپ کا انڈیکس انشاءاللہ نیکسٹ موو کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔